بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان کے قتل کی افواہ کیوں پھیلائی گئی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کچھ بڑا کرنے والی ہے؟ لیکن ایئرپورٹ سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی بڑی تعداد آف لوڈ کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ سامنے آ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میں ہوں مبشر لقمان. اڈیالہ جیل میں قید تحریک انصاف کے بانی کی ہلاکت کی افواہ بارش سے آئی تھی، لیکن افغان سوشل میڈیا نے پوری دنیا کے سامنے اس افواہ کو ایک خبر کے طور پہ پیش کیا. پی ٹی آئی نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے نہ صرف اس کی تائید کی، نہ ہی کوئی تردید کی، بلکہ پراسرار خاموشی کے ذریعے پورے ملک میں افواہوں کا بازار گرم کر دیا. تو پاکستان کے بہت سارے سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایسی افواہیں پھیلا کر عمران خان سے ملاقاتوں پہ عائد مبینہ پابندی ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے. تو ماضی میں پی ٹی آئی کا یہ حربہ ہمیشہ کارگر رہا، کیونکہ جب کبھی عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا، پی ٹی آئی نے ہمیشہ عمران خان کے قتل کی افواہ پھیلا دی، اس پر جسمانی تشدد کی بنیاد پہ خبریں چلوا دیں اور ان کی صحت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر کے حکومت کو جیل کے دروازے کھولنے پہ مجبور کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس باری گیم کچھ اور ہے، کیونکہ اصل میں خطرہ عمران خان کی جان کو نہیں، بلکہ خطرے کی زد میں تو وہ ہوتا ہے جس میں عمران خان کی جان ہو. وہ طوطا گیا تو سمجھو عمران خان بھی گیا. عمران خان کے لیے اس وقت ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اس لیے اس نے اپنے طوطے کو بچانے کے لیے ایک آخری داؤ کا رسک لیا ہے. پی ٹی آئی اب بچی کچی طاقت ساتھ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے والی ہے. اور میں آپ کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کل پشاور میں کی گئی تقریر کا ایک مختصر سا کلپ سنواتا ہوں، جس میں انہوں نے اڈیالہ جیل کے سامنے دمادم مست قلندر کا اعلان کیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اور آپ کا لیڈر تمام اذیتیں برداشت کرے، ان کا خاندان تمام اذیتیں برداشت کرے، اور جس کے نام سے ہم ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر بنے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے، ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو وزیر اعلیٰ کے پی کے کی کال پر اگر جمعرات کو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اڈیالہ جیل کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہاں سوال یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا؟ کیا اس اقدام سے پی ٹی آئی کی مقبولیت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مطالبات تسلیم کر لے گی؟ اور کیا سہیل آفریدی اپنے قائد سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہے نہیں. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ پی ٹی آئی جو مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں اڈیالہ کے باہر ایک بڑا تصادم ضرور ہو سکتا ہے. اور یہ تصادم اس وقت پی ٹی آئی کی سیاسی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ چند کڑے فیصلے کرنے والی ہے، اور ان فیصلوں کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا ضروری سمجھتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت دباؤ میں آئے گی جب انتشار برپا ہوگا، جب لاشیں گریں گی، خون بہے گا. اڈیالہ کے باہر دمادم مست قلندر کی باتیں یہی فساد برپا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے آج پی ٹی آئی کی سازش کو پنپنے سے پہلے ہی ملیہ میٹ کر دیا. سنیں ذرا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. آپ کو یقیناً سہیل آفریدی اور نواز شریف کی بات میں کوئی باہمی ربط تو نظر نہیں آیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں سیاسی رہنماؤں کی باتوں میں ایک گہرا ربط ہے. نواز شریف فیض حمید کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جماعت فیض حمید کے خلاف کارروائی رکوانے کے لیے اڈیالہ جیل کے بعد دھرنا دینا چاہتی ہے. تو اصل میں فیض حمید ہی وہ طوطا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حالیہ آئینی ترامیم کے بعد ملک میں ایک نیا پاور سٹرکچر بننے جا رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اب محض آرمی چیف نہیں رہیں گے، بلکہ اب صرف ایک نوٹیفیکیشن کی دیر ہے، جس کے بعد وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے. تو اب جس شخص نے عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوگا، اس کا نوٹیفیکیشن روکنے کے لیے لانگ مارچ کیے ہوں، حتیٰ کہ خود پہ گولی چلوانے کا رسک تک لیا ہو، وہ شخص عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنتے کیسا دیکھ سکتا ہے؟ تو عمران خان کو پتہ ہے کہ اس نئے پاور سٹرکچر میں اس کی جماعتی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. عمران خان کو یہ خدشہ بھی ستا رہا ہے کہ نیا پاور سسٹم یا سٹرکچر بنتے ہی فیض حمید کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا. آپ دیکھیں نا، ادھر نواز شریف نے عمران خان کو لانے والوں کو کٹہرے میں لانے کی بات کی ہے،
ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا اعلان کیا. تو یہ سارا کام پورا تام جھام جو ہے صرف فیض حمید کے خلاف متوقع فیصلہ رکوانے کے لیے ہو رہا ہے. تو عمران خان کی صحت کا واویلا جو ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ موت کی خبریں بھی اسی لیے چلائی جا رہی ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر دباؤ میں لا کر اپنے لیے اور فیض حمید کے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جا سکے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ احتجاج سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے, لیکن پی ٹی آئی کے پاس کیا احتجاج ہی صرف واحد راستہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو مسائل سیاسی ہیں, ان کو سیاسی انداز میں حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر عمران خان پاور گیم کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر جیتے گا وہی جو زیادہ پاورفل ہوگا. تو سہیل آفریدی کے اعلان سے لگتا ہے کہ عمران خان اور اس کی جماعت نے تو 9 مئی اور 26 نومبر سے کچھ نہیں سیکھا, ورنہ انہیں اس بات کا علم ضرور ہوتا کہ اڈیالہ کے باہر مجمع اکٹھا کرنے کا انجام ہوگا کیا. میں پچھلے کئی روز سے سن رہا ہوں کہ پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ بیرون ملک جانے والے نوجوان مسافروں کو بغیر کوئی وجہ بتائے آف لوڈ کیا جا رہا ہے. پہلے تو میں یہی سمجھا کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے امیگریشن کا عملہ تھوڑا بہت سختی کر رہا ہوگا, جس کے خلاف یہ واضح اٹھ رہی ہیں. لیکن اب تو ایک ایف آئی اے نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ امیگریشن کا عملہ مسافروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں آپ کو چند نوجوانوں کی گفتگو سنواتا ہوں. بیچارے اس بات پر پریشان ہے کہ امیگریشن کا عملہ آخر منڈی بہاؤدین اور گجرات سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو بار بار آف لوڈ کیوں کر رہا ہے. سنیں ذرا. السلام علیکم. ہاں جی, کی حال سارے دوستوں کا؟ ٹھیک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ہے. تے سر کامران گوندل تے اج مین میڈل لبے نے اپنا آف لوڈ دے, ٹھیک ہے, میرے سارے دوست نے بغیر ریزن تو, کوئی ریزن نہیں دنیا دا, کوئی ریزن نہیں, کوئی مطلب الحمدللہ ڈاکومنٹ ہر چیز کلیئر ہے, سب کچھ کلیئر ہے. قانونی طور پہ ایف آئی اے کا عملہ مسافر کا ورک ویزا, پروٹیکٹر اور ٹکٹ چیک کر سکتا ہے. کہ مسافر کے پاس یہ تینوں ڈاکومنٹس موجود ہیں تو پھر یہ عملہ اسے روکنے کا مجاز نہیں ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ورک ویزا کے حامل افراد کو ایئرپورٹ پہ طویل تفتیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ گجرات, منڈی بہاؤدین, گوجرانوالا اور سیالکوٹ کے نوجوانوں کو محض اس شک کی بنیاد پہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہو سکتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ سستے ٹکٹ کے چکر میں کراچی آ جاتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ کا عملہ ان سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ اپنے صوبے کے ایئرپورٹ چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے ہیں. مسافر اگر یہ کہے کہ اسے لاہور اور سیالکوٹ کی نسبت کراچی سے دبئی کا ٹکٹ سستا پڑتا ہے تو عملے کا موقف یہ ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, اور انسانی اسمگلنگ کا خدشہ ظاہر کر کے آف لوڈ کر دیتے ہیں. تو ورک ویزا کے حامل افراد نوجوان مسافروں سے ایک دوسرا سوال ہوتا ہے کہ آپ بیرون ملک جا کر کیا کر رہے ہیں. اگر مسافر خود کو مزدور, مستری, پلمبر یا الیکٹریشین قرار دے تو پھر اسے تجربے کی اسناد طلب کی جاتی ہیں. تب پاکستان میں مستری یا پلمبر کی اسناد کہاں سے ملتی ہے؟ لیکن چونکہ مسافر ایف آئی اے کے عملے کو مطمئن نہیں کر پاتے اس لیے آف لوڈ ہو جاتے ہیں. اصل میں ہماری بیوروکریسی کا ہی پرانا طریقہ واردات ہے. حکومت جب بھی بابو لوگوں کو کوئی مسئلہ سلجھانے کا حکم دیتی ہے تو یہ مسئلہ سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دیتے ہیں. اصل میں پچھلے سال جب لیبیا اور اسپین کے قریب سمندر میں کشتیاں الٹنے کے پے در پہ واقعات میں درجنوں معصوم جانیں چلی گئیں تو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف آئی اے کو انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے فائنل وارننگ جاری کر دی. ایف آئی اے نے اس وقت سے یہ پالیسی بنا دی کہ آئندہ جس ایئرپورٹ سے بھی انسانی اسمگلنگ ہوگی اس ایئرپورٹ پہ تعینات جتنا بھی عملہ فارغ ہو جائے گا. تو اب ایئرپورٹ سے تعینات لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے جائز اور قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. بے جائے اعتراض لگا کے مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. تو اب ہوگا یہ کہ عوامی احتجاج کے بعد ایف آئی اے کے اعلیٰ حکام ایئرپورٹ پر پوچھ تاچھ کی پالیسی کو واپس لینے پہ مجبور ہوں گے اور یوں انسانی اسمگلنگ کا دھندا ایک بار پھر سے چل پڑے گا. اب دیکھتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے اپنے محکمے کا قبلہ درست کرتے ہیں یا قانونی مسائل کا جواز پیش کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس بارے میں, کامنٹس کے اندر دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.